اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ورڈ کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ اور سب سے پہلا گناہ کس وجہ سے کیا گیا؟ ان سوالوں کے جواب سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ سب سے پہلا گناہ گار اور سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ شیطان مردود نے کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یوں کہا، میں تو اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ یعنی کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر کا تھا، جس غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل کو ابلیس مردود بنا دیا تھا۔ فرشتوں کا سردار عزازیل کو ابلیس مردود کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص سے ہوا، دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا گناہ قتل کا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کس وجہ سے ہوا؟ وہ معصوم مقتول کون تھا؟ آج پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آج اس ویڈیو میں اس قصے کو مکمل بیان کریں گے، تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین میں انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد فانی دنیا میں آپ دونوں زندگی گزارنے لگے۔ چند عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش شروع ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ پیدائش خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی۔ ان جڑواں بچوں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی مرتبے کے لحاظ سے بھائی بہن ہوتے۔ جب دوسری مرتبہ حمل ہوا تو ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، تو آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ بھائی بہن تو سب ہوتے ہیں، شریعت کے لحاظ سے جو لڑکا اور جو لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں ان کا اس وقت آپس میں نکاح حرام تھا، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے ان کا اس وقت شریعت کے لحاظ سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا چاہیے تھا۔ پیارے دوستو، اکلیمہ جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اضافہ ہو گیا۔ وہ حابیل کی بہن لیودا سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی، لہٰذا قابیل کی دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کی وہ اپنی بہن سے اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل کو شریعت کی بات معلوم تھی اور اس کے باوجود اپنی انا اور ضد دکھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یاد دلایا، مگر قابیل اپنی ضد اور انا پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کے درمیان فیصلے کا حل نکالا اور کہا، حابیل اور قابیل، آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔
اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو ایک میدان میں یا پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا، آسمان سے آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی۔ جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ جلایا نہیں کرتی تھی، وہ اس طرح ہی پڑی رہتی تھی۔ جب اگلی صبح قربانی کا وقت آیا، قابیل نے اچھی بیڑوں کو اپنے ساتھ لایا، ان میں سے ایک بہترین قسم کی بیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لہٰذا وہ کچھ اناج ساتھ لایا جو کہ خراب اور بیکار تھا۔ قابیل نے سوچا اگر میری قربانی قبول ہو جائے تو اس اناج کو ویسے بھی آگ سے جل جانا ہے، اور اچھی فصل کو جلانا اور برباد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ قابیل بیکار اور ناقص قسم کی اناج لے کر اپنے ساتھ لے آیا۔ حابیل نیک سیرت اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا شخص تھا۔ حابیل نے نیک سیرت کے ساتھ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی بہترین بھیڑ کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور قابیل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ حابیل کو مارنے کی قسم اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا کہ وہ حابیل کو مار کر ہی دم لے گا۔ وہ غصے میں سوچنے لگا کہ میں حابیل کو مار دوں، لیکن اس کو کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حابیل کو کیسے قتل کروں۔ ابلیس، انسان کا دشمن شیطان، نے اس قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس پرندے کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ یوں قابیل کو معلوم ہو گیا قتل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے پر آرام کر رہا تھا۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو بڑی بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل کی عقل زاہل ہو گئی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ بلا پریشان ہونے لگا کہ میں اب حابیل کی لاش کا کیا کروں، چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر گھومتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا اس کو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قابیل بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زمین کھود کر اس میں سے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو حابیل کی لاش کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ قابیل افسوس کرنے لگا اپنی سوچ پر، کہنے لگا میں ان کووں جیسا بھی نہ ہو سکا، اور اس طرح قابیل نے حابیل کو ان کووں کی طرح حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قتل سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد حابیل پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت پڑی تو اس کا پورے جسم کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے، حابیل کو نہ پایا۔ اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے سے کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا اور صبح شام حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایت میں آتے ہیں جب حابیل کا قتل ہوا 7 دن زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل کی یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور قابیل یمن کی سرزمین میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس قابیل کے پاس آ کر کہنے لگا حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے جلا دیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ابلیس قابیل کو کہنے لگا تم بھی آگ کی پوجا شروع کر دو۔ چنانچہ قابیل دنیا کا سب سے پہلا نافرمان شخص تھا جس نے اپنے
اپنے بھائی کو قتل کیا اور ابلیس کی پوجا کی۔ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ تو پیارے دوستو، قابیل کا انجام کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد اس کے اندھے بیٹے نے اپنے باپ قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں قابیل اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا عذاب کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل اپنے بھائی کو کیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نئی کوڈ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔